Yes, let us start inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه وازواجه وبارک وسلم. یا اللہ آپ کے کلام سے ہمارے دلوں کو جوڑ دیجیے، دلچسپی عطا فرمائیے، ثابت قدمی عطا فرمائیے، قرآن کا فہم عطا فرمائیے، اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، خود سمجھنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے، اس کام کو قبول اور منظور فرمائیے، اس کے پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے میں کہیں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو تو معاف اور درگزر فرمائیے، صحیح رہنمائی فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے، we had finished the first part of Surah Al-Anbiya, and how many verses are there? ممتاز کا 15 sir. Oh, sorry. یہ ممتاز کدھر ہے آج کل؟ پہلے بہت پابندی سے تھے، کیا ہو گیا؟ ممتاز are you there؟ السلام علیکم صاحب، ہوں میں، ہے کہاں ہیں تم؟ مگر ذرا ڈسٹربنس چل رہا ہے۔ کہیں میں انٹرنیٹ میں حیدرآباد میں ہوں، دعا ٹھیک ہے، 2 کلاسز اس کے سکون سے ہیلو، ہاں 2 کلاسز نہیں دعا کی تھی ایک کل نہیں تھے تم کلاس میں۔ چلیے، سو منگل کی شام کی یہاں ہماری چلتی نا، تو ایک ہی اس کلاس میں ایک میری مس ہوئی وینسڈے تھی۔ ہاں یہاں چلیے، مارننگ کی تھی آج۔ آج مارننگ میں کون سی کلاس ہے جو مارننگ ہوتی ہے؟ وینسڈے نہیں، وہ سمجھ میں نہیں آیا۔ خیر 1 to 15 سر وہ یہاں کا مارننگ ہے سر۔ السلام علیکم۔ آپ کی ایوننگ، ہماری مارننگ سے۔ تھی یہ 1 to 15 پارٹ 1 ہے۔ اس کا ہم اگر عنوان دیں گے ان 15 آیتوں کو تو کیا عنوان دیں گے؟ ممتاز کنٹینیو، یہ آیتوں کو کیا عنوان دے سکتے ہیں؟ جی سر، 1 سے 15 تک کی آیتیں ہم ختم کر چکے ہیں، وہ سورۃ الانبیاء کا پارٹ 1 ہے۔ اس کو اگر کوئی ایک عنوان دیں گے تو کیا عنوان دے سکتے ہیں 15 آیتوں کو، جس میں ربط ہے، تسلسل ہے، ایک ہی عنوان پہ یہ ساری آیتیں اسی کے گرد اسی سے تعلق رکھتی ہے۔ واٹ ٹائٹل وی کین گیو ٹو دس 15 آیت؟ نہیں، وہ ایک اہم چیز ہے، ضرور یاد رکھنا، ورنہ تلاوت کا مزہ نہیں آتا۔ اپنے طور پہ بھی تلاوت کر لو گے تو کتنی آتے ہیں،
وہ رکوع کی تقسیم اپنی جگہ ہے، نصف، رکوع، ثلاثہ، اور پھر جو ہے ربع، یہ ساری تقسیم اپنی جگہ ہے، لیکن یہ تقسیم قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ 1 سے 15 تک۔ رکوع میں اس کا خیال رکھا گیا ہے، لیکن ایگزیکٹلی وہ خیال نہیں رکھا گیا، کہیں رکوع بڑے ہو رہے ہیں تو اس کو بریک کر دیا گیا۔ تمام قرآن میں جو ہم ریفر کرتے ہیں وہاں پر رکوع ہوتا ہے، اور رکوع میں کتنی آیتیں ہیں، اس پارے کا کون سا رکوع ہے، سورہ کا کون سا رکوع ہے، اس کے الگ لوگوں نے تقسیم کی ہے، لیکن یہ تقسیم قرآن میں آپ کو نہیں ملے گی جو میں بتا رہا ہوں، جو مفسرین نے الگ بھی کی ہے بعض۔ یہ آیتوں کو کیٹیگرائز کیا ہے کہ کتنی آیتیں، اگرچہ کہ 1 to 15 پہ بھی ایک رکوع ہو رہا ہے، شاید میں سمجھتا ہوں، رکوع کا مجھے نہیں پتا۔ تو what title can we give؟ کوئی ایک حسینی اشیاء کیا ٹائٹل دے سکتے ہیں ان 15 آیاتوں کو؟ جی سر، السلام علیکم سر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں بس ختم، ایک چھوٹا سا ڈسکرپشن ہے یہ، جو موجوزے مانگے گئے۔ جی، نبوت یا رسالت، اس کام جو ہے یہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں کنونس کیا گیا، ان کے جو ڈاؤٹ تھے اس کو دور کیا گیا، یعنی یہ پورا ایک ہی ربط ہے کہ وہ ان کے جو ڈاؤٹ تھے کہ بشر کیسے نبی ہوتے ہیں، یا پھر آپ معجزات کیوں نہیں لائے، تو 15 آیت۔ اب یہ تلاوت میں بھی اگر ہمارے سامنے یہ گروپ ہو اور اس کو ہم سامنے رکھ کے پڑھیں تو ربط خود بخود پیدا ہوتا جائے گا، قرآن میں دلچسپی ہوگی کہ ایک سٹنگ میں یا 2 سٹنگ میں جیسا آپ پڑھتے ہیں، 1 سے 15 تک کی آیتیں آپ پڑھ لیے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک پارٹ کمپلیٹ کر لیا۔ اس کے لیے اس کی اہمیت کو بہت سے لوگ پتہ نہیں کہ سمجھ ہی نہیں رہے، حالانکہ شام میں بھی بڑا اسٹریس سے بتاتا ہوں اور پھر اس کلاس میں بھی بتاتا ہوں کہ in every surah there are parts and that are not mentioned in the Quran۔ یہ ہم کو مضمون کے لحاظ سے الگ کرنا ہے۔ یہ 16 to 29 is the second part، is the part 2، is the part 2۔ Then 30 to 50 is the part 3۔ ٹھیک ہے، ابھی تو خیر پارٹ 3 ہم جب شروع کریں گے، فی الحال 16 to 20۔ اس کو آپ پڑھنے کے بعد بھی چاہے تو ایک عنوان کیسا رہتا، عنوان ایک ہی لفظ یا 2 ٹاپک جسے ہم کہتے ہیں، ٹاپک کسی بھی ایسے کا ٹاپک، کسی پیراگراف کا ایک ٹاپک ہوتا ہے، تو ویسے ہم یہ 15 آیتوں کو ایک ٹاپک، 16 سے 29 تک کی آیتوں کو ایک ٹاپک، جو 14 آیتیں کچھ ہوتی ہیں، یہ 16 آیتیں، 15 آیتیں ہیں شاید، آئی ڈونٹ نو، یہ بھی 14 ہی ہیں شاید، یہ بھی 14 ہیں، پتہ نہیں 16 ہوں گے۔ بہرحال یہ پارٹ 2۔ اب یہ دلائل توحید، یہ دلائل رسالت یا نبوت کے دلائل ہیں، اور نبوت میں بھی دیگر انبیاء سے زیادہ رسالت و نبوت آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ Are you following? Are you paying attention on these parts? And are you understanding the importance of dividing any surah into different parts؟ کیا امپورٹنس سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہیں اور کاپیوں میں بھی نہیں لکھے تو اپنے قرآن میں کم از کم 1 سے 15 تک، وہاں جہاں سورہ انبیاء ہو وہاں پر آپ لکھ لیے 115 نبوت ہے، آپ دیکھیں گے آپ کی تلاوت میں کتنا فرق آ جاتا ہے، اگرچہ کہ ہر لفظ کے معنی بھی بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہوں گے، لیکن
کانٹیکس میں خود آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ آپ ایک مضمون کا ایک حصہ پڑھ رہے ہیں، رسالت کے دلائل پڑھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد اب جہاں آیت نمبر 16 شروع ہو رہی ہے اس کے مارجن میں 16 to 29 یہ پورا جو ہے اٹس اباؤٹ توحید. یہ توحید کی آیتیں ہیں. ہر سورے میں توحید کے لیے الگ آیتیں ہوتی ہیں، انداز بیان مختلف طریقوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی توحید کا یکتا ہونے کا یقین قرآن کے ذریعے لوگوں کو دلا رہے ہیں. There cannot be any God but اللہ سبحانہ تعالیٰ. کوئی اور خدا دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا سوائے ایک خدا کے. 2 خدا 3 خدا لوگوں کے بلیف ہے، 100 خدا ہے نا. وہ پرانے بھی زمانے میں گریک میتھولوجی میں اور پھر یونانی جو فلسفہ تھا اس میں کئی دیوی دیوتا ہندوازم میں. سو دس از اگر کوئی عقل رکھتا ہے تو ایسے ایک ہی صورت میں نہیں، ہر صورت میں ملیں گے. اب ریسرچ کرنے والا کون کون سی صورت میں کون سی آیتیں توحید کی ہیں، جس کو جیسی جتنی دلچسپی ہوگی قرآن میں اتنا زیادہ اپنے آپ کو انوالو کرتا جائے گا. سطحی اگر دلچسپی ہے تو بس ٹھیک ہے پڑھ لیے اور پھر اس کو کئی ترجمہ میں پڑھ لیے، نہیں بھی پڑھ لیے تو تلاوت کا ثواب اپنی جگہ ہے سمجھے، اور بغیر سمجھے بس پڑھتے چلے گئے. وہ بھی ایک عبادت ہی ہوگی میں سمجھتا ہوں. لیکن وہ بس صرف نیت ثواب کی ہے کہ اتنا میں پڑھ لیا یا پڑھ لی تو اس کا ثواب مجھے مل جائے گا. اللہ تعالیٰ پتہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے کتنا خوش ہوتے ہیں اتنا پڑھ لینے سے. The main purpose of this book is to read and understand. اسی لیے کئی لوگ آتے ہیں ہماری کلاس میں پھر بھاگ جاتے ہیں کہ اس میں بہت گہرائی میں جا رہے ہیں، خواہ مخواہ گرامر بھی کر لے رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں. اس کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھا سیدھا قرآن ترجمے سے پڑھ لیا، نہیں بھی تو خالی پڑھ لیے بھی تو بس. واللہ اعلم. تو یہ ہر جگہ میں برابر انسسٹ کرتے جا رہا ہوں کہ یہ تقسیم قرآن میں نہیں ہے، اگرچہ کہ رکوع کی علامت ہوتی ہے نا ہر جگہ ہر قرآن میں. Have you seen this؟ یہاں ایک نمبر ہوتا ہے، یہاں کچھ نمبر ہوتے ہیں اور یہاں ایک نمبر ہوتا ہے. یہ رکوع ہوتا ہے. اس میں کچھ خیال کیا گیا ہے کہ ایک ہی مضمون کی آیتیں ایک رکوع میں رکھی گئی، کچھ خیال کیا گیا ہے، لیکن ایگزیکٹ وہ مضمون پہ جو آیتیں ہیں وہ میچ نہیں ہوتی. دس از دا another thing to create interest. We should have these parts in view. یہ میرے بنائے ہوئے نہیں ہیں، یہ مفسرین نے ہی نکالے، اور ہر تفسیر میں یہ پارٹس نہیں ملتے. کچھ خاص تفاسیر میں ہی ان کا ذکر ہے کہ وہ پہلے قرآن کے پورے قرآن کے کتنے حصے ہیں، وہ 7 حصے ہیں، 7 حصوں میں وہ ویسے منزلوں کے لحاظ سے پاروں کے لحاظ سے ہے نا 30 حصے ہیں، 30 جز ہیں، لیکن کنٹینٹ کے لحاظ سے کئی سوروں کو ملا کے ایک گروپ بنتا ہے. وہ ایک ہی دور میں ایک ہی جگہ پہ یعنی مکے میں، یا تو مکے میں نازل ہوئی یا مدینے میں نازل ہوئی. یہ چیزیں میں آج پہلی بار نہیں ہزاروں بار اس کو اب تک ریپیٹ کر چکا ہوں. ڈیڈ آئی ریپیٹ اٹ؟ ہمیرا اس سے پہلے بتایا ہوں میں یہ ساری باتیں. یس اتنی ڈیٹیل میں تو نہیں، لیکن پارٹس آپ پہلے بتاتے رہے ہیں، لیکن اتنا زیادہ اسٹریس اس پہ ہم نے کبھی کیا نہیں جتنا اب ہم کر رہے ہیں. ہمیشہ ہی میں اسٹریس کیا، تم ذہن پہ اسٹریس لینا ہے اور بات. ہر وقت ہم ہر سورے میں جب سے پڑھتے آ رہے ہیں سر آپ
یہ تو کر جی سر پارٹس تو کرتے ہیں بس لیکن اس کو ٹائٹل نہیں دیتے کوئی خاص. ہمیشہ ٹائٹل دیتے ہیں. یہ آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، یہ جو ہے قریش کے کافروں کا سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں ذکر ہے، مومنین کا ذکر ہے، متقیوں کا ذکر ہے. یہ 3 آیتیں ہیں، 10 آیتیں ہیں، 4 آیتیں ہیں. یہ اتنی آیتیں رمضان کے بارے میں، اتنی آیتیں حج کے بارے میں ہیں. یہ سب ہم کرتے آ رہے ہیں. اس کو جو ہے ٹائٹل بھی دے رہے ہیں. کل کی ایوننگ کلاس میں یہ 2 آیتیں خصموں کے بارے میں ہیں. یا یہاں سے یہاں تک مین گروپ ہے جس میں پورا سماج اور فیملی نظام کی اصلاح کی آیتیں ہیں. ہمیشہ سے کرتے آ رہا ہوں میں یہ کام، لیکن اس کی اہمیت شاید اتنی سمجھ میں نہیں آئی ہوگی. خدا کرے کہ آج سمجھ میں آ جائے کہ تلاوت میں کم از کم مجھے تو بہت کنسنٹریشن ملتا ہے، بہت مزہ آتا ہے. جب میں پڑھوں تو میں 1 سے 15 تک ایک ہی سٹنگ میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، یعنی اس میں بیچ میں کوئی گیپ نہ ہے. اس راستے ایک مضمون ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر لفظ اور اس کے علاوہ اس یہ بیچ میں ایک دم بولنے کی عادت کہاں سے آ گئی. میں رکا وقت نہیں بول سکتے. سارا سلسلہ چین ختم ہو جاتا. ہاں یس، میں کیا بول رہا تھا؟ سجدہ دانش کو سمجھ میں آئی بات میری؟ جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر جب سے ہم لوگ میں نے آپ لوگوں کو جوائن کیا ہوا تھا مطلب سورہ رعد سے، تو سر جب سے ہم کر رہے ہیں تو اس وقت سے سر لکھا ہوا ہے میرے قرآن میں بھی، ہم لوگ ساتھ ساتھ کرتے ہیں کہ اتنی آیات کا یہ گروپ ہے اور یہ ایک ٹاپک چل رہا ہے. اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ واقعی کنسنٹریشن اس میں جو ہے وہ رہتی ہے کہ ابھی ہم کس ٹاپک کے اوپر بات چل رہی ہے. اس میں اگر پورے الفاظ کے لیکن آپ کی بات یہ بھی صحیح ہے. اگر پورے معنی نہیں بھی معلوم جی ہے سر. تو ہم ایک ٹاپک کے اندر خود گیس کر لے سکتے ہیں اس وقت پہ، اور پھر کوئی معنوں کا قرآن ہے تو معنی بھی ہوں گے. اگر آپ میرے پاس جو پڑھے ہیں سورے، اس میں کئی معنی بھی لکھ لیے ہوں گے، اس کی گرامر بھی ہوگی، وہ سب ضمنی چیزیں. لیکن تلاوت کے وقت ذہن میں وہ سارے کام چلتے رہیں گے. لیکن یہ 15 آیتیں ہیں یا جو بھی ہیں سورہ رات سے، یہ سارے ہر ایک کے مارجن میں لکھا ہوا ہوگا جو شروع سے پڑھ رہے ہیں ان کے پاس بھی. اور شاید اس کو، مجھے جہاں تک یاد ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی ٹاپک اس کو عنوان ضرور دیے، عنوان ضرور دیے. جی سر. اور وہ عنوان کو شاید صحیح ہے ہر سر. لوگ سیریس لے کے نہیں لکھے ہوں گے، بعض لکھ لیے ہوں گے، لیکن وہ لکھ لے 1 سے 15 تک نبوت کے تعلق سے. نبوت کی دلائل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آخری رسول اور نبی ہیں، اس کے دلائل دیے گئے. پھر یہاں سے توحید کے دلائل. چلیے 15 تک ہو گیا تھا. 15 کے بعد میں 5-10 منٹ تک لمبی چوڑی تقریری بات کرا تھا، اور اس کا مقصد آپ کو 16 کے لیے تیار کرنا تھا. آیت نمبر 16، اور یہاں سے ایک دم عنوان بھی بدل رہا ہے، اور وہ نبوت. ویسے اس کے علاوہ بھی یہ بالکل الگ سے نہیں ہو جاتا. توحید، اللہ کی توحید اور نبوت 2 الگ چیزیں نہیں ہیں. نبوت کے ذریعے ہی توحید کا علم ہوتا ہے. ہر نبی نے سب سے پہلے توحید، رسالت، آخرت کا ہی سبق پڑھایا ہے. توحید کا پتہ بھی اگرچہ کہ انسان کی جبلت میں، اس کے انسٹنکٹ میں رکھا گیا ہے، لیکن شیطان اسے بھٹکا کے اس کو پارا پارا کر دیتا ہے، اور ایک سے زائد چیزوں کے اوپر نفع نقصان کو وہ کرنا، متعین کرنا، تکلیف کو، راحت کو، کہ یہ فلاں بھی دے سکتا ہے، فلاں اس کو کم بھی کر سکتا ہے. کوئی دینے والا بھی ایک ہے، کم کرنے والا بھی ایک ہے.
آزمانے والا بھی ایک ہے، آزمائش سے نکالنے والا بھی ایک ہے، رزق دینے والا بھی ایک ہے، رزق میں کمی کرنے والا بھی ایک ہی وہی ہے. وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، لیکن اس کا کوئی کام مصلحت سے خالی نہیں. ٹھیک ہے، چلیے. اب یہ کتنے ہیں ہمارے پاس؟ 2-4 پڑھنے والے. ایک عمیرہ ہے، عائشہ ہے، ایک صدف ہے، ساجدہ دانش ہے، انہیں شازیہ ہے، باقی یہ 2 ایک ہیں عمیرہ بھی، انہیں بھی پڑھتی ہے، نجیبہ اور عمیرہ، لیکن انہیں عمیرہ نہیں، ممتاز. چلیے، یہ کون پڑھے گا؟ Who wants to read it? ما خلقنا. چلیے اب اس کو پڑھیے جلدی جلدی، اس واسطے کہ یہ 29 تک کم از کم. آج کی کلاس چھوڑ کے ہمارے پاس ابھی 2 ہی کلاسز ہیں، اور آیتیں ہم کو 14 کرنا ہے، تو جملہ 3 کلاسز آج کے ملا کے 3 کلاسز ہیں، تو 4 یا 12. 1-2 ہم چھوٹی چھوٹی آیتوں کو ذرا تیز بھی جا سکتے ہیں بعد میں. آپ تو ایک جگہ ایک رکوع پہ سیکنڈ پارٹ ختم کریں تو پھر بڑے گیپ کے بعد 3rd پارٹ ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. ہمارا یا اس سے بات کی دیں گے، ہمارا کو تھوڑی ہے. جی سر میں نہیں بڑی تو آ رہی ہے نا. یہ 18 نہیں پڑھوں. تم لے لو. 18 ہمارا کون پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے سر. کون ابھی کوئی بولا نا میں پڑھوں؟ حسینی عائشہ چلو جلدی. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور نہیں پیدا کیا ہم نے السماء آسمانوں کو، اور آسمانوں اور زمین، وما بینہما اور جو بیچ میں ہیں ان دونوں کے، لاعبین کھیلتے ہوئے یا کھیلنے کے لیے، لہو لعب کے لیے. تو اس کا لفظ با لفظ ترجمہ تو یہ ہے ہو گیا نا سر، اور اس کی گرامر کروں؟ جی سر. کرو جو بھی کر سکتے ہیں. تو پچھلی آیت سے ریلیشن یہ تھا کہ حسیداً خامدین، ان کا حشر ہوگا جو پکاریں گے انا کننا ظالمین، تو اللہ تعالیٰ ان کا حشر کریں گے حسیداً خامدین، یعنی ان کو کھیتی کی طرح کاٹ کر ان کو جلا کے راکھ بنا دیں گے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں ادھر اپنی پریزنس کا، یا انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ ہم نے یوں ہی پیدا نہیں کیا ہے لہو لعاب کے لیے، مطلب کچھ مقصد ہے اس حیات کا. تو اس میں گرامر یہ ہے کہ وہ حرف کنجنکشن ہے، جوڑ رہا ہے پچھلی والی آیت کو. ما حرف نفی ہے، خلقنا میں خلقہ فعل ہے، فعل ماضی، اس میں روٹ ورڈ ہے خلقہ، اور یہ فعل ہے، اور اس میں جو نا آ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی ضمیر جا رہی ہے. تو خلقنا فعل اور فاعل، اور اس کا مفعول بھی ہے السماء اور والارض، یہ دونوں ملا کر. تو جو وا ہے بیچ میں وہ حرف عطف ہے. ایک بڑی غلطی کر رہے ہیں. اوکے. ایک بڑی غلطی کر رہے ہیں. کیا غلطی ہو کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ کوئی بتا سکتا ہے ہمارا کیا غلطی کر رہے ہیں عائشہ؟ سر السماء جو ہے وہ مفعول ہے، پھر وا جو ہے حرف عطف ہے، پھر ارض جو ہے وہ معطوف ہے. بس یہ 2 کو بھی اگر ہم دونوں کو مفعول بولیں گے تو پھر کچھ اور کنسٹرکشن ہوتا.
دو فاعل بھی آ سکتے ہیں دونوں، لیکن اس کو ہم دو فاعل نہیں کہیں گے، پھر اس میں ورب کی شکل بدل جائے گی، ہے نا؟ تو اب اس میں جو دو مفعول بھی نہیں، اس کو آپ مفعول بھی بولیں گے۔ عائشہ، اب سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہمارا میوٹ کر لو عائشہ، اب جی سمجھ سر، میں آ رہا ہے؟ ایک مفعول بھی ہی نمبر ایک ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ اگر کوئی اور ہوگا جی تو پھر وہ اس کے ساتھ مفعول بھی ہی نمبر دو بلکہ آتا ہے، لیکن یہاں پر یہ عطف اور معطوف کا رشتہ ہے نا؟ یہ اگرچہ کہ مفعول بھی ہی کا ہی جی کام سر، کر رہا ہے، لیکن اس جی کو مفعول بھی ہی نمبر دو نہیں کہیں گے، اس لیے کہ خلقنا کا تعلق پہلے السما سے ہے، یہی مفعول بھی ہے۔ پھر اس کے بعد اور زمین کو، جی سر، اب یہ اور زمین جب آ گیا تو اس کو معطوف سما پہ ہے اللہ نے۔ اب اس کو اگر کھولیں گے تو اس کو ایسے پڑھیں گے، خلقنا السما خلقنا الارض، وہ لمبا ہو جاتا ہے۔ تو قرآن میں بلاغت ہے، کم الفاظ میں بڑی بات ہے، اور عام طور پہ بھی دو چیزوں کا ذکر، میں نے یہ چیزیں بنائی، ہے نا، وہ سب اب یہ قرآن میں عربی میں سارے عطف اور معطوف ہوں گے، ٹھیک ہے؟ خلقنا میں یہ فعل فاعل ہو جی گیا، سر، اس کا صرف مفعول یہ ہو گیا۔ سمجھ میں آ رہا ہے بیٹا؟ یہاں تک خود وہ کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن جی 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 سر، جی سر، تمہارے سمجھ میں آنے کے لیے اور سب کے سمجھ میں آنے کے لیے کلیئر کر دو، ہے نا، کہ ہم نے زمین کو نہیں بنایا، وما خلقنا، اللہ نے فرمایا، اور ہم نے نہیں بنایا آسمان کو۔ اور پھر کس کو کس کو اور کس کو نہیں بنایا؟ اور زمین کو نہیں بنایا، ہاں، تو یہ ایک تو تو مفعول بھی ما خلقنا اس کے، اور اللہ، سما کے اوپر عرض کیا ہو جی گیا؟ معطوف ہو گیا، حرف عطف جی کے یہ معطوف ہو گیا، السما معطوف الیہ، ہاں، جی مات- السما معطوف الیہ ہے، الارض معطوف ہے، پھر اور دونوں کو جوڑا ہے حرف عطف ہوا، آ گیا پھر اور ایک وہ آ گیا جو حرف ہے جو کنجنکشن کی طرح کام کر رہا ہے، جی بیٹا، کیا ہو گیا پھر؟ یا پھر ہم اس کو بھی عطف بولیں گے؟ لازم بات ہے نا، نہیں دیکھیں یہ سر، سما عرض یہ بھی حرف عطف ہے جی، عطف ہو گیا، سما پہ سما عطوف علیہ ہو گیا، پھر اس کے بعد ما بینہما وہ عرض کے اوپر معطوف ہو گیا۔ تین چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے، جس میں سے ایک مفعول بھی ہے اور دو جو ہے اس کے اوپر معطوف ہو رہے ہیں، اور ساروں کا تعلق خلقنا سے ہے۔ کیا کیا بنا ہے؟ ایک تو نمبر ایک یا ہیں، جی جی نمبر دو یا ہیں، نمبر تین یا ہیں، ماں بہنہما۔ اب ان کو ہم مفعول بھی ہی نہیں بولیں گے، جی بلکہ وا کی وجہ سے یہ معطوف علیہ ہوا تو یہ اس کا معطوف ہو گیا، یہ اس کا معطوف ہو گیا، اور ساروں کا تعلق خلقنا سے ہے، اور سب نہیں بنایا ہم نے، نیگیشن سے شروع ہو رہی ہے، ہم نے نہیں بنایا، تو اٹس ناٹ دا میننگ، اٹس ناٹ دا میننگ، نہیں بنایا کلمہ بھی نہیں سے شروع ہوتا ہے، بلکہ کوئی ایک ہی مقصد ہوگا۔ That means we have not made these things which are mentioned here for جی سر، any اور لہو لعاب اور لائب، کچھ بھی۔ ہاں، اب یہ جو ہے آگے آ رہا ہے، ایک لفظ و ما کو کینسل کر رہا ہے، بلکہ سوائے ایک مقصد کے لیے، کوئی اور مقصد۔ قرآن میں بہت سی آیتیں ایسی ہیں، کلمہ بھی لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتا ہے، اور ایک آیت ہے ما خلقت، ما خلقت الجن، خلقت کے معنی والانس، یہ خلقت کے معنی پیدا کیا، کون پیدا کیا؟ میں نے پیدا کیا، ما خلقت، ما خلقت، پیدا میں نے پیدا نہیں کیا،
یہ क्या मैंने اتنا पैदा बड़ा नहीं किया। मुमताज तुम बीच में क्या क्यों बोलते हो, समझ नहीं। जरा आयशा बोल रही है ना, फिर पूछो तो क्या नहीं आता हूँ, यहाँ क्या क्या है, माँ जो है क्या नहीं है। थोड़ा गौर से आयशा की बात सुनो, क्या नहीं है, माँ कैसा क्या होंगे वहाँ पर, क्या नहीं है। बल्कि ये सीधा सीधा निगेशन इसी तरह से, माँ खलकना, माँ खलकतु। यस आयशा कंटिन्यू। खलकतु के माने माँ खलकतु, माँ जो है वो हरफ नफी है, माँ खलकतु है फेले मादी, तो खलकतु मैंने पैदा किया, माँ मैंने पैदा नहीं किया। किसको नहीं पैदा किया? अल जिन्न अल इंसान, तो ये अगर यहाँ जिन्न और इंसान को। यहाँ रुक गए तो कितना बड़ा कुफ्र हो जाएगा, कितना बड़ा कुफ्र हो जाएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि मैंने जिन्नों और इंसानों को पैदा ही नहीं किया। वैसे ही माँ खलकना समा वल अर्ज़ व मा बैनहुमा, कितना कुफ्र हो जाएगा अगर यहाँ पर हम रुक गए कि मैंने ना आसमान को पैदा किया, ना ज़मीन को पैदा किया, और ना उनके दरमियान जितनी चीज़ें हैं उनको पैदा किया। पूरा कुफ्र हो जाएगा ना। तो ये वो निगेशन को कैंसिल हो रहा है सर। कि यहाँ पर जो है ये निगेशन इल्ला से कैंसिल होके सिवाय इस मकसद के लिए कि ली याबुदून के वो मेरी इबादत करें। सिर्फ अल्लाह अपनी इबादत के लिए जिन्हों और इंसानों को नहीं पैदा किया किसी और काम के लिए सिवाय मेरी इबादत की, याबुदूनी। उसी तरह से ये पूरी बात अगर यहाँ कोई रुक जाता है, कुरान में लिखा हुआ है अस्तगफिरुल्लाह 1000 बार नौज़ुबिल्लाह, कि अल्लाह खुद फरमाता है कि ना मैंने ज़मीन को पैदा किया, ना उसको पैदा किया, ना जो कुछ उसके बीच में है। मा खलक़्तुस समा वल अर्ज़ व मा बैनहुमा। कोई जाहिल अगर यहाँ रुक जाता है और कुरान से कहता है कि कुरान में ये बात है कि अल्लाह ने तो खुद ही फरमा दिया कि मैंने ना ज़मीन को पैदा किया, ना अर्श को, ना जो कुछ उसके बीच में है ना। तो जिसको ना कुरान पढ़ना आता, ना समझ में आता, वो उसके ताबे हो जाएंगे। फिर कौन पैदा किया? कुरान में लिखा हुआ है। कुछ कहने वाला जो बेवकूफ़ तरीन इंसान है यहाँ रुक के ही बात करेगा। मा खलक़ना समा वल अर्ज़ व मा बैनहुमा। We have not created the heaven, we have not created the earth, and we have not created what is in between them. और जब तक ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ इस मकसद के लिए नहीं, यहाँ पर इल्ला लियाबुदून से निगेशन हुआ था कि सिवाय मेरी इबादत के लिए, बल्कि ये तमाम चीज़ों को लियाबुदून या इल्ला से नहीं है, बल्कि इस मकसद के लिए नहीं पैदा किया, कोई और मकसद है। मकसद खेल तमाशे के लिए, लिल लाइबीन, ये कोई खेल तमाशे के लिए आए, दुनिया में पैदा हुए, बचपन गुजारे, जवानी गुजारी, और फिर कहीं नौकरी कर ली, कुछ काम कर लिया, फिर बूढ़े हुए, फिर मर गए, ख़त्म हो गई ज़िंदगी, खेल कूद के चले गए, ऐसा नहीं। तो अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला एक बड़ा मज़मून 14 आयतों में पेश कर रहे हैं, और उसकी तमहीदी आयत नंबर 16 है। और हर आयत में एक कीवर्ड भी होता है। कभी कभी पहले बहुत बताता था मैं, फिर बीच में थोड़ा रोक भी दिया। अब इसका मेन कीवर्ड लाइबीन है। मकसदे कायनात या कायनात को पैदा करना उसका एक मकसद है, और वो मकसद ये नहीं है लाइबीन, खेल कूद के लिए नहीं पैदा किया। बल्कि जब भी इंसान आता है, परसों आखिरी क्लास के आखिरी हिस्से में मैं क्या मकसद है इंसान को पैदा करने का, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितनी उम्मतें पैदा की, कितनी उम्मतें हैं, तहकीक करने वालों ने उसका पता किया।
اور میں اب تک کئی بار اس کا ذکر کر چکا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امتیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، جو تحقیق کرنے والے ہیں وہ کتنی امتیں ہیں؟ بولو سب کو. 1,24,000 تک. ارے وہ انبیاء ہے، وہ انبیاء ہیں. امت تو پوچھ رہا ہوں. امت تو مانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق. امت مانے مخلوق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق. آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک مخلوق بولے تو امت تھی. ایک مخلوق انسان تو تین ہے. ہے. کون بولے؟ مخلوق تو تین ہے، انسان، جن اور فرشتہ حمیرہ. اور پھر جانور کیا ہے؟ کیڑے مکوڑے کیا ہے؟ مکھی کیا ہے؟ مچھر کیا ہے؟ مچھلی کیا ہے؟ مچھلیوں کے کئی اقسام. اور یہ کیا ہے یہ؟ اللہ کی مخلوق یہاں ہے. آپ نے لکھا ہوا 1,000. سارے لوگ مل کے ایک ساتھ میں. اب ہمارا تم ہی بس آن رکھو. حسینی ایسے 1 منٹ روکو. جاندار. یہ سب کیا ہیں؟ میں پوچھا یہ کیا ہے؟ تین ہی مخلوق. جاندار. جاندار ہیں. عام جھاڑ کیا ہیں؟ جاندار. پہاڑ کیا ہے؟ جاندار. جاندار ہے. ویسے ہماری بایولوجی میں بے جان ہے، نہیں، بے جان. لیکن ان میں بھی پھٹ پڑتے ہیں، ان میں سے بھی پانی نکلتا ہے اللہ کے خوف سے. تو وہ ساری چیزیں قرآن میں پڑھ چکے ہیں، ان کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے. اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ اتارا جاتا تو وہ پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو مفسرین نے تعداد 1,000 مخلوق پیدا کی اللہ نے. 1,000 مخلوق ہے، جس میں سے 600 مخلوق وہ سمندر میں ہے، پانی کے اندر ہے. پانی کے اندر ہے، اور 400 مخلوق خشکی پہ. یہ جتنے بر اعظم اس میں جتنے کیڑے، مچھر بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے. چوہے، بلیاں، کتے، بلیاں اور شیر، ببر، ہرن، یہ سارے چوپائے، پھر رینگنے والے، ہے نا، یہ سارے اللہ کی مخلوق ہیں. اور یہ ساری مخلوق کو صرف اور صرف کس کے لیے پیدا فرمایا؟ اپنے لیے نہیں. اللہ کو ان کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اس مخلوق میں سے 1,000 مخلوق میں سے اللہ کو لیعبدونی. کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسان کے لیے جو کچھ بھی پیدا کیا انسان اور جن کے لیے پیدا کیا، ان کے فائدے کے لیے پیدا کیا. اور انسان اور جن کو کسی اور مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا بلکہ ان کی بات کریں. اور یہ جتنی مخلوقات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ان کی عبادت کا طریقہ، ان کی نماز کا طریقہ، ان کی تسبیح کا طریقہ، ان کے تسبیح کے اوقات کیا ہیں وہ طریقہ. جیسا ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے، خاص اوقات میں پرندے بھی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ خاص اوقات طلوع سے پہلے صبح میں اور مغرب کے قریب، مغرب سے پہلے، غروب سے پہلے آپ دیکھیں گے پرندوں کا چہچہانا. ان کی عبادت، ان کی تسبیح سب مل کے کرتے ہیں. کاش ہم کو ان کی زبان آتی تو ہم سمجھتے کہ ان کو کیا تسبیح سکھائی گئی. اللہ نے سب کو ایک تسبیح بتا دی، ایک عبادت کا طریقہ بتا دیا، اور پھر ہر ایک کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا. پرندے کو کیسا گھونسلہ بناتے ہیں وہ سکھا دیا، اور ایک مکڑی کو جالا کیسے بننا ہے وہ سکھا دیا. شہد کی مکھی کو وَأَوْحَىٰ إِلَى النَّحْلِ اس کی طرف بھی وہی کر کے انسانوں کے فائدے کے لیے شہد، ہے نا، بی ہائیو بنانا، شہد کے جو چھتے ہیں وہ بنانا، شہد تیار کرنا سکھا دیا.
ہر چیز ایک پلان کے تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کارخانے میں چل رہی ہے اس دنیا میں، اور اس کا ایک ابتدا ہے تو ایک انتہا بھی ہے، ایک انتہا بھی ہے۔ کسی شخص کے لیے وہ انتہا پہلے ہو جاتی ہے، اور تمام انسانیت کے لیے، کائنات کے لیے ایک انتہا ہے، اس کے بعد کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ تو یہاں پر کتنا بڑا مضمون ہے۔ اس دن جو میں کلاس ختم کرتے وقت بات کرا تھا کہ یہ کھیل کود کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی جس سے اللہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کو چڑیوں کی طرح، پرندوں کی طرح، جانوروں کی طرح تسبیح سکھا کے نہیں چھوڑ دیا، ملائکہ کی طرح، فرشتوں کی طرح، کہ وہ ان کو جو تسبیح سکھائی گئی ہے اس سے 1 انچ 1 سینٹی میٹر ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے۔ وہی تسبیح پڑھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کوئی سجدہ ریز ہے، کوئی رکوع میں ہے، وہ تسبیح سب پڑھ رہے ہیں۔ لیکن انسان کو چوائس دیا کہ اپنی چوائس سے وہ کرتا ہے یا نہیں۔ اگر اس کو بھی جانور بنا دیتے تو مجبور ہو جاتا تھا، جو بھی عبادت اس کے لیے مقرر کی گئی ہے وہ خود بخود کرتا، وہاں کوئی انکار کا یا رکنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ جیسے مچھلیاں عبادت کر رہی ہیں، مچھلیوں کا، پرندوں کا، انسانوں کے لیے دعا کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ جب ہم یہ بیٹھ کے 1.5 گھنٹہ پڑھ رہے ہیں تو حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ملائکہ، ہوا میں اڑنے والے پرندے، پانی میں تیرنے والی مچھلیاں، ان لوگوں کے لیے دعائے مغفرت دعا کرتی رہتی ہیں جو علم دین سیکھنے کے لیے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اور جب تک اس محفل میں رہتے ہیں اس وقت تک وہ اللہ نے ان کو سکھا دیا ہے، یہ اپنے چوائس سے کر رہے ہیں۔ ورنہ اس وقت کئی دلچسپی کے مسئلے لوگوں کے سامنے ہوں گے، انڈیا میں بہترین پروگرام ٹی وی پہ آ رہے ہوں گے، فلمیں آ رہی ہوں گی، گانوں کے پروگرام آ رہے ہوں گے، اس وقت بس چینل پہ امریکہ میں بھی کچھ آ رہا ہوگا، تو یا کوئی گیم ہو رہے ہوں گے، یا کچھ نہ کچھ ہوگا جو اس میں زیادہ انٹرسٹ ہے، تو بہت سے لوگ اس میں انوالو ہوں گے، ان کے پاس اس کی اہمیت نہیں ہے، لیکن اللہ نے کچھ لوگوں کو توفیق عطا کی الحمدللہ، اینڈ they are in the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala and the angels and the birds and the fishes۔ تو یہاں پر کتنی چھوٹی آیت ہے، لیکن آپ جتنا گہرائی میں جائیں گے اس کی تہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ یہ قرآن کی خوبی ہے، یہ سمندر سے زیادہ گہری آیتیں۔ سمجھ رہے نا آپ کہ اگر کوئی بیوقوف آدمی یہاں رک جائے اور یہ کہے کہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے، بڑا واعظ بن جائے کوئی اور آ کے کہے کہ میں قرآن سے ہی کہہ رہا ہوں، قرآن کے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 16 اٹھا کے دیکھ لو، اللہ نے کیا فرمایا، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، مردود۔ بٹ یہاں پر فار ناٹ دس پرپس لائبین، کھیل کود کے لیے نہیں، اس کے مقصد کو سمجھو اور اس مقصد کو جینے کے پورا کرنے کے۔ یہاں کا ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے، اچھا عمل بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، برا عمل بھی ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ہاؤ وی اسپینڈ our childhood، how are we spending our young age، how will we spend our old age, and what good deeds did we do, with what intention, everything is being recorded۔ جیسے میری کلاس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میری زندگی کی ریکارڈنگ، آپ کی زندگی کی ریکارڈنگ پیدا ہونے کے بعد سے شروع ہو گئی، لیکن گرفت اس وقت تک نہیں ہوگی جب ہم سن بلوغ تو نہیں پہنچے۔ وہ بچپن کی ریکارڈنگ نہیں ہوتی، بچپن کی ریکارڈنگ نہیں ہے، ریکارڈنگ وہاں سے شروع ہوتی ہے جب شعور آ جاتا ہے، لیکن اس کے لیے بچپن سے تیار کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو ریکارڈنگ ہے یہ چل رہی ہے، ہر ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے،
اور اسی ریکارڈ اور اللہ کے رحم و کرم کی وجہ سے دا فائنل ڈیسٹینیشن ول بی ڈیسائیڈڈ. یہ ہے کھیل کود کے لیے نہیں، بلکہ اس کو اپنے چوائس سے اللہ کو ماننا، اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے حکم کو ماننا، صحیح دین پہ ایمان لانا، یہ ساری چیزوں کا بدلہ جزا بھی ہے اور سزا بھی ہے. جزا بھی ہے اور سزا بھی ہے. دس از ناٹ دا لعیبن، یہ کوئی کھیل کود نہیں ہے. لائی حیات آئی خزا لے چلی چلے. وہ لاحب تھا بیچارہ شاعر، انہیں بولا لائی حیات لائی، آ گئے. آئی قضا لے چلی چلے، اور جب موت آئی تو لے کے چلے گئی. ہو گیا زندگی پوری. اللہ نے پیدا کیا، پیدا ہو گئے. اللہ نے مار ڈالا، مر گئے، چلے گئے قبرستان کو. اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. اس کے پاس زندگی کا مقصد یہی ہے شاعر کے پاس. اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. نہ ہم اپنی خوشی سے آ رہے ہیں نہ اپنی خوشی سے جائیں گے. جانا تو کوئی نہیں چاہتا دنیا میں آنے کے بعد، مگر جانا پڑتا ہے. تو وہ پاگل کو یہی نہیں معلوم کہ مقصد حیات کیا ہے، اس لیے اس نے لکھ دیا کہ کوئی مقصد ہی نہیں ہے آنے کا. لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے. ہر سانس جو ہے قضا کی طرف جا رہی ہے. وہ سانسوں کی گنتی ختم ہو گئی، آخری دانہ قسمت کا کھا لیا، چلے گئے. دیٹ از دا مین پرپز آف لائف. ایسا نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں کسی اور مقصد کے لیے، کھیل کود کے لیے ہم نے پورے آگے کی آیت میں پورا کنیکشن ملے گا. پھر ہم نے کیوں پیدا کیے، اس کے ریزن کیا ہے، آرگیومنٹس کیا ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو پیش کر رہے ہیں. کیسے جھنجھوڑ کے نبوت کی تعلیم دیتے ہیں، توحید کی تعلیم دیتے ہیں. آخرت، اس میں توحید کے ساتھ آخرت بھی چھپی ہوئی، کہیں صرف توحید نہیں ہوتی. اب یہ جو ہے یہ اعمال ہیں جو ریکارڈ ہو رہے ہیں. پھر ان کا مقصد کیا ہے، نیتوں کو دیکھتے ہیں کیسے سرزد ہوئے. پھر اپنے رحم و کرم سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ واٹ شوڈ بی دی ابوڈ آف دا ہیومنز اینڈ دا جن. ان کو جزا دینا چاہیے، سزا دینا چاہیے. پھر دو ہی مقامات ہیں، ان کے بھی درجے ہیں. جنت کے کس درجے میں جائیں گے اور ڈیپینڈز آن دا ڈگری آف اعمال. جہنم میں بھی کون سے درجے میں جائیں گے، یا تو وہ خود جل کے ایندھن پیدا کریں گے یا ایندھن جو پیدا ہوگی اس میں تھوڑی جلیں گے. دونوں میں بہت بڑا فرق ہو جائے. ہے کچھ سمجھنے کی بات شاہدہ؟ جی سر، بہت زیادہ. وہ زیادہ سر آخرت کا پورا جو ہے یہاں پہ اسی کی طرف ہم 1 منٹ میں بھی کر سکتے تھے نا یہ آیت. ابھی تو 10 بجے سے 50 منٹ سے اس ایک آیت کے پیچھے، اور پرسوں کے آخری کے 10 منٹ بھی اسی سے تعلق رکھتے ہوئے اس کو انٹروڈیوس کرے تھے. تو ابھی بھی کوئی، مجھے تو پوری سیٹسفیکشن نہیں ہوا. تشنگی ابھی باقی ہے. کاش میں اس کے بارے میں اور کچھ بول سکتا. تو یہ جو تدبر ہے. السلام علیکم سر. ہاں وعلیکم السلام. فرمائیے. ٹاپک ہے سورہ، اسی ٹاپک پہ سورہ مومنین کے آخری 4 آیتیں ہیں. افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم لا، کچھ ہے آخری، ابھی دیکھ کے پڑھتے. اسی سے اسی میں میرا اس کا وہ بہت ہیں، مکس ہے. بہت ہیں. آپ جو تشنگی بول، آپ کو اگر ایسے ہی نہیں ریسرچ، تشنگی جو یہی نہیں وہ خالی سورہ مومنین کی نہیں، بلکہ بہت جگہ جہاں پر توحید اور مقصد حیات کو بیان کیا ہے
کئی مقامات ہیں اور وے آف پریزنٹیشن ڈفرینٹ ہے. ایک ہی بات، یہی جملہ، یہی آیت ہر جگہ ریپیٹ نہیں ہوئی، بلکہ اس کا جو متن ہے وہ دوسرے طریقے سے انسانوں تک پہنچایا گیا. وہ ان کو جوڑ، متن ایک ہی ہے لیکن الفاظ الگ ہیں، وے آف پریزنٹیشن الگ ہے نا. کہ تم یہ وہی نہیں سورہ مومنین نہیں، بلکہ تم ابھی ہم شاید کہاں پڑھ کے آئے تھے اسی میں کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ بلکہ کہاں پڑھے تھے ابھی تھوڑے دن پہلے؟ وہ سورہ بقرہ میں ہے. ہاں سورہ بقرہ میں ہے، ہم حسبتم ان تدخلوا الجنت. جنتا ابھی پڑھے ہیں شام میں کہ بس یوں ہی چلے جاؤ گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو، بلکہ بعض لوگوں کو ایسا بھی آزمایا کہ رسول اور ان کے ساتھ جتنے تھے وہ بلا اٹھے، وہ چلا اٹھے کہ کیا پکارا انہوں نے؟ متا نصر اللہ. یعنی کہاں ہے اللہ کی مدد، کہاں یا ہے؟ متا نصر اللہ ایک تو تمہارا اعلی ان نصر اللہ قریب. وہ تو اللہ کا جواب ہے. جب وہ اتنے بے چین ہو گئے کہ آخر ہے کہاں اللہ کی فتح، اللہ کی مدد کہاں ہے، حالانکہ وہ انکاریہ نہیں ہے بلکہ بے چین ہو کے اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے. تو پھر اللہ نے کہا کہ بس صبر کرتے رہو، میری مدد قریب ہے، جب تمہارے لیے اس کی ضرورت پڑے گی وہ آ جائے گی. وہ اللہ کا جواب ہے. ایسے کئی، ایک آیت ہی نہیں، ایک سورہ نہیں، یہ ایسی آیتیں جس کو ریسرچ کا شوق ہے، جو دلچسپی رکھتے ہیں، وہ ایسی توحید کی آیتیں، ایک مضمون کی آیتیں. بعض تفاسیر ہیں جو منڈے کی کلاس میں. سورہ فتح میں بھی ایک عادت تم لوگوں کی بہت بری ہے کہ میرے رکنے کا انتظار نہیں کرتے، بیچ میں ٹپکتے، میرا سارا چینج آف تھاٹ ختم ہو جاتا، دیٹس اے ویری بیڈ ہیبٹ. تھوڑا کچھ بولنا ہے تو صبر کرو. میں جب رکتا ہوں تو سب سے پوچھتا ہوں کچھ بولنا ہے، اس وقت بولو. بیچ میں بولنے سے میرا جو ایک چین چلتا رہتا ہے وہ چین پورے کا پورا بریک ہو جاتا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کئی صورتوں میں ہیں، متن وہی ہے، الفاظ الگ ہیں. ان کو ڈھونڈو، ان کو ایک جگہ کرو. اگر نہیں بھی ڈھونڈ سکتے تو کئی تفاسیر ایسے ہیں جس میں اس آیت میں پچھلے یا آگے آنے والی کئی آیتوں کے ریفرنسز دیے جائیں گے. یہ سورہ میں اس آیت میں یہ مضمون ہے، اس سورہ میں اس آیت میں یہ مضمون ہے نا. سورہ مومنون میں ہے سب، پھر دوسری مکی صورتوں میں تو بے شمار ملیں گے. ٹھیک ہے. اب اگر کسی کو کچھ بولنا ہے تو دس از دا ٹائم ٹو آسک سم تھنگ اور ٹو ایڈ سم نالج دیٹ دے ہیو. پلیز ڈو ناٹ ڈسٹرب می وین آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو. ٹھیک ہے. اب کیا ہے بولیے، کسی کو کچھ. اب جب میں پوچھتا ہوں کوئی نہیں بولیں گے، مجھے یقین ہے. Anyone who want to add something now? سر ایک بات بولوں اس میں. بولیے، یہ وقت ہے، بول سر سکتے. اگر ہم اس کی پیچھے والی آیتوں سے بھی دیکھ، جی سر، اس کا پیچھے والی آیتوں میں بھی اگر ہم یہ دیکھیں تو سب سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جس آئیڈیا کو جو مشرکین ہیں وہ کرٹیسائز کرتے تھے، وہ تھا ان کا آئیڈیالوجی آف آخرت کا جو بلیف تھا. تو ان کو لگتا تھا کہ ہاؤ کم کہ پوری بوسیدہ ہڈیاں دوبارہ جو ہے وہ جی اٹھیں گی اور ہم جو ہے وہ آنسریبل ہوں گے. تو ایک قسم کا یہ بھی ان کو ایک ہے کہ دس از ناٹ دس لائف اونلی اوور ہیئر آن دا ارتھ. یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ آپ مطلب آؤ جیو اور چلے جاؤ. تو ایک قسم کا یہ سر اس سے بھی تو کنیکشن اس کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آخر. ساجدہ یہ بات ہم کر چکے ہیں.
जी सर जजा सजा कब है, जिंदगी की नहीं है। जी सर ये जजा सजा मैं लिखा है यहाँ, दिख रहा है आपको? यहाँ जजा और सजा जहाँ कर्सर मूव, जी सर ये वही बात कर रहा था मैं। आफ्टर डेथ जब जी सर दोबारा उठेंगे तो ही आखिरी हमारा जो अबोर्ड है वो डिसाइड करेंगे अल्लाह सुब्हान व तआला। और उनसे इसी में अब आप यही सूरतों में पढ़ेंगे कि अल्लाह से कोई सवाल नहीं कर सकता कि मुझे जहन्नुम में क्यों भेजा, उसको जन्नत में क्यों भेजा, उसको जहन्नुम में क्यों भेजा, मुझे जन्नत में क्यों भेजा। नो वन कैन क्वेश्चन हिम, लेकिन उससे किसी भी शख्स से अल्लाह क्वेश्चन कर सकते। जजा सजा ये सब आखिरत की बात की। ये अमल जो है इसका दुनिया में सिला भी देते हैं काफिरों को, इसका कुछ फायदा दुनिया में भी जरूर है, लेकिन इसका मेन मकसद यही है। इसका मकसद ये है कि ये जिंदगी गुजार के जितनी दिया है गुजार के चला जाए। सो देन आफ्टर डेथ they will reap the rewards of their deeds or suffer the punishment of their deeds. वही है, आखिरत भी इसमें है। ठीक है, आप जो जी बोल सर रहे हैं वो बिल्कुल बात सर यहाँ है, मैं ऑलरेडी जी सर कह चुका हूँ। जी सर बिल्कुल सर वेरी गुड, वेरी गुड। जज़ाकल्लाह। एनीथिंग, जी सर कुछ बिल्कुल बहुत हो सर गया ना, इसके ऊपर काफी हो गया। और आपको भी अल्लाह तौफीक दे कि आप भी कोई चीज पढ़ें, उस पर तदब्बर करें। खाली ऐसी पढ़ लेने से कोई मजा नहीं आएगा कुरान का। एक आयत हमारी जिंदगी बदल देने के लिए काफी है, कुरान की कोई आयत, अगर हम बदलना चाहें तो। ठीक है, लेट्स मूव टू 17। इज देयर एनी क्वेश्चन ऑन दिस? बिल्कुल छोटी सी आयत है, कम से कम 3 तो करना चाहिए। अभी आधा घंटा 1 घंटा, ये भी छोटी है। सर लाइबीन का मुकाम क्या होगा? लाइबीन को हम कोई मुकाम देंगे ग्रामेटिकली, बैनहुमा लाइबीन। हाल तुम्हें वैसे तो सिर्फ अच्छा सवाल। सरफी तहलील में तो हम इसे इस्म करेंगे, जल्दी कहेंगे तुम्हें क्या ये इसको हम हाल बोलेंगे या फिर हाल बोलेंगे, हाल बोलेंगे। दिस नॉट, ये जो है खेल तमाशा, ये जो है इस हालत के लिए इस चीजों को नहीं पैदा किया, खेल तमाशे के लिए। अच्छा सवाल है। लाइबीन, दिस इज द हाल। फॉर दिस हाल वी हैव नॉट क्रिएटेड ऑल दिस थिंग्स, खेल तमाशे के लिए। या फिर एक महीने आगे की आयत में उसका ताल्लुक निकल रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कोई अपने खेल तमाशे के लिए ये दुनिया में सारी चीजें, इंसान को और जिन्हों को नहीं पैदा किया, बल्कि एक मकसद के लिए पैदा किया। मकसद पूरा ये 14 आयतों में एक एक करके खुलता जाएगा। ठीक है, गुड क्वेश्चन। चलिए 17 सदस्य 18 हमारा जल्दी जी अस्सलाम वालेकुम सर। एक हो जाएगा इंशाल्लाह। 3 आयत है। लौ अरदना अन नत्तखिज़ा लहवल लत्तखज़नाहु मिन लदुन्ना इन कुन्ना फाइलीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इसका है लौ अरदना, अगर चाहते हम, अन के के हम बनाएं कोई लाहवन कोई खिलौना, ला तो लाहवन खिलौना होता है। तखज़नाहु, आप बच्चों को, उस्मान को लाहवन ला के देते। कोई खेलने लाहो की क्या है? लाहवा हो गए सर। हाँ, लाहव बिल बे, बेमकसद, क्या यानी कोई काम अगर प्लानिंग से हो तो अलग होता है। कोई बेकार वो चीज। लाभ जो है वो खेल कूद है, खिलौने उससे निकलेंगे। लेकिन लहो माने बेमकसद काम, बस ये काम शुरू करा और खत्म करा, या फिर पैदा कर दिया, मौत दे दी, एक बेमकसद काम हुआ। आप कुछ भी कर लो, उसके बाद मर जाओ, मर के कहीं भी चले जाओ।
جی لہو کے معنی بے مقصد. لا تخذنہ تو ہم بنا لیتے اس بے مقصد جی بغیر مقصد کے تو ہم بنا لیتے اس کو من میں سے لدن اپنے پاس سے ان اگر کننا ہوتے ہم فاعلین ایسا کرنے والے. چلو یہ آیت اننا سمجھنا فاعلین. نہیں، تمہارا خصوص نہیں ہے، یہ آیت ہی اتنی ہیوی ہے، اس کا سمجھنا جی سر اس کا میں نے نہیں تو خالی چلے میں سمجھا. ایک منٹ صبر سے کام لیجیے. ایک عجیب و غریب فلسفی اس کے اندر ہے اور مفسرین کے اختلافات بھی بہت ہیں. کیپ ان مائنڈ دا ورس نمبر 16. ورس 16 میں ہم کیا کیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم یہ چیزیں آسمان زمین اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے اللہ کی 1000 مخلوق آ گئی، اس کو ہم نے بے مقصد نہیں بنایا، کھیل کود کے لیے نہیں بنایا، کہ مطلب یہ ہے بے مقصد یوں ہی نہیں بنا دیا، یوں ہی نہیں بنا دیا. اب اس کے بعد یہاں پر دیکھیے، ابھی اس کی گرامر بھی کریں گے لیکن اس سے صرف کنیکشن دیکھیے. اب ایک فرضی بات ہے، ایک سپوز والی بات ہے. یہ لو جو آ رہا ہے اگر کے معنوں میں ہے نا. اگر ہم ارادہ کرتے کہ ہم کوئی کھیل تماشے کی بات یا بے مقصد کام کرتے، لَاتَّخَذْنَهُ مِن لَّدُنَّا، ہم اس کو اپنے پاس ہی بنا لیتے. اپنی دلچسپی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ پوری قرآن میں ایک ہی بار صمد استعمال ہوا ہے، جو پوری قرآن میں ایک ہی بار ہے، اللہ الصمد. وہ ایسا ایکتا ہے اور ایسا ہے کہ اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں، ساری دنیا اس کی محتاج ہے. اور اس کے وہی لم یلد و لم یولد، کوئی ہم جنس نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اس کی مثال کسی چیز سے نہیں دی جا سکتی. تو پھر کسی اور چیز کو بنا کے ہم کھیل کود کے ذرائع کیسے بناتے ہیں؟ لَاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا، وہ ہمارے پاس سے ہی ہم کوئی ایسی چیز ایجاد کر لیتے جو ہمارے کھیل تماشے کے لیے ہماری دلچسپی کا باعث ہوتا. ہم اپنے پاس سے ہی کچھ بنا لیتے جس میں کسی اور ذات کی اور کسی جنس کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی اپنے لیے ایسی چیز بنا لیتے. اور اس کا یہ سب سپوز والی بات ہے، ہم ایسا صرف لوگوں کے سمجھنے کے لیے. ان کننا فاعلین ہے نا، ان کننا فاعلین، اگر ہم ایسا کرنے والے ہوتے تو انسانوں کو، جانوروں کو، 1000 مخلوق کو، ان کے لیے اجسام فلکیہ کو یہ سارا انتظام نہیں کرتے، کھیل کود کے لیے، دلچسپی کے لیے کچھ بھی بنا لیتے. یہ جو سارا کائنات کا نظام ہے، اس میں اجسام فلکی ہیں، آسمان کے درجات ہیں، زمین کے درجات ہیں، اس میں پیداوار ہے، غذائی انتظام ہے، مخلوقات ہیں، ہر ایک کو غذا کا وعدہ کیا، سب کو غذا پہنچا رہے ہیں. تو یہ کوئی کھیل کود کی بات نہیں ہے، یہ کوئی کھیل کود کی بات نہیں ہے، یہ ایک با مقصد کام ہے. یہ کوئی لاعبین والا مقصد ہے، کھیل کود کی بات نہیں ہے، با مقصد کام ہے. تو صرف ایک سمجھانے کے لیے اگر ہم چاہتے تو اپنے لیے کوئی اپنے پاس سے کھلونا بنا لیتے. استغفر اللہ. ان کننا فاعلین، اگر ہم ایسا کرنا چاہتے، ان کننا فاعلین، اگر ہم ایسا کرنا چاہتے تو ہم کوئی اور چیز اپنے دل بہلانے کے لیے اپنے پاس سے خود اپنے لیے اپنی
ذات کو جس سے خوش ہونا ہے، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف مخلوق کو پیدا کر کے ان کو دوسروں کے لیے فائدہ پہنچانے والا، انسانوں اور جنوں کے لیے، اور پھر وہ چوائس سے عبادت کرنے والا وہ کیسے عبادت کرتا ہے یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اگر کھیل کود کا ہی شوق ہوتا ہے یا کوئی دلچسپی کا سامان پیدا کرنا ہوتا ہے تو وہ اپنے لیے کہیں سے اپنے لحاظ سے اس کو بنا لیتے، لیکن اتنی امتیں پیدا کرنا، ان کے لیے اجسام میں پھلکی پیدا کرنا، گرمی کا انتظام، پانی کا انتظام، بادل کا انتظام، بارش کا انتظام، زمین کو مردہ سے زندہ کرنا، اناج پیدا کرنا، پھل پھلار نکالنا، یہ سارے کام جو کائنات کے ہو رہے ہیں یہ بے مقصد نہیں، بے مقصد نہیں ہے۔ یہ با مقصد ہے، بے مقصد نہیں ہے، با مقصد ہے۔ اب اس کو ہم گرامر سے بھی سمجھیں گے، ایک شرطیہ جملہ ہے اور اس کے بعد اس کا جواب ہے۔ کیا ہے شرطیہ جملہ؟ اگر ہم چاہتے، دیٹ از اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہی نہیں ہے، لیکن لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے اگر ہم چاہتے کوئی کھیل تماشا بنانا، کوئی اپنی دلچسپی کا سامان بنانا، تو پھر وہ یہ بھی فرضیہ ہے، یہ بھی فرضیہ ہے۔ فرضیہ میں نے سپوزڈ ہے نا، سپوزڈ ہے، اگر صرف سمجھانے کے لیے سپوزڈ ہے۔ لَاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا، تو پھر ہم اس کو اپنی حد تک ہی، اپنی ذات میں ہی ایسی کوئی چیز پیدا کر لیتے جو ہماری دلچسپی کا سامان ہوتا۔ ان کننا فاعلین، اور یہ اس کا جواب ہے لو کا، اگر ہم ایسا کرنا چاہتے تو یہ بھی کر سکتے تھے، ساری قدرت ان کے ہاتھ میں، ساری قدرت ان کے ہاتھ میں۔ لیکن یہ جو کام انسان کو، زمین کو، کائنات کو، زمین اور آسمان کے بیچ میں جتنی چیزیں پیدا کی، کوئی چیز اس میں سے بے مقصد نہیں ہے، کوئی چیز بیکار نہیں ہے، ہر چیز با مقصد ہے۔ تو اگر عبث کوئی بنانا چاہتے، اگر بے مقصد اپنے لیے کوئی مصروفیت یا تماشا کرنا چاہتے تو وہ ہم اپنے پاس ہی کر لیتے۔ اس کے لیے اتنی بڑی کائنات کو قائم کرنا، فرشتوں کو، ملائکہ کو پیدا کرنا، ان کو حکم دینا، ان سے کام لینا، سورج کو پیدا کرنا، چاند کو پیدا کرنا، تاروں کو ان کی جگہ پہ فکس کرنا، ان کے راستے مقرر کرنا، لیل و نہار ان سے مقرر کرنا، یہ سارا انسان کے لیے ایک پورا بامقصد پلان ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اب آگے بھی وہ مضمون آ رہا ہے کہ اگر کوئی اور اللہ کے شریک ہوتا تو اللہ کہتے تھے کہ اب یہ دن ہوگا، تو انہیں بولتا تھا کہ نہیں یہ دن ٹھیک نہیں ہے، میرا موڈ اس وقت سونے کا ہے، اس کو رات کر دیں گے، آج رات ہونی چاہیے۔ استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ تو یہ توحید ایک اللہ کی جو بات چل رہی ہے کہ ہم کسی بے مقصد کام کے لیے اس دنیا کو، زمین آسمان اس کے بیچ میں جو کچھ بھی یہ ساری چیزیں آئی ہیں وہ اس کے لیے نہیں پیدا کیا۔ اگر ہم کو ایسی کوئی چیز پیدا کرنا ہوتا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے، تو ہم اس کو پیدا کر دیتے، وہ بھی اپنی شان کے مطابق ہوتی۔ اور اگر ہم ایسا کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے۔ یہ ساری چیزیں فرضیہ ہیں، اس میں سے کوئی کام اللہ نے نہ کیا، اور نہ یہ اللہ کی قدرت اور بڑائی کے شایان شان کام ہے، لیکن لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے یہ بتا رہے ہیں۔
Now what is the grammar of this one? یہ ساری چیزیں کیسے کہیں لا سے شروع ہو رہا ہے اور کہیں ان کن فاعلین، ان کن فاعلین. اگر یہ چاہتے تو یہ بھی کر سکتے تھے. چلو اب اس کی تھوڑی سی گرامر یہاں سے کر دو. بڑی کنفیوزنگ آیت ہے. مفسرین بھی ٹکرا جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے کیسے کھلونا بنا سکتے تھے، اللہ کو کھیل کی کیا ضرورت ہے. اٹس اونلی این ایگزامپل گیون فار دا اگنورنٹ پیپل، وہ خاص طور سے وہ مشرکین جن کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اللہ نے دنیا کیوں بنائی، آخرت کیوں ہے نا. یہ ساری چیزیں ان کو کنونس کرنے کے لیے اگر کھیل کود ہی مقصود ہوتا تو پھر اپنی شان کھیل کود کی چیزیں ہم بنا لیتے. ہماری دلچسپی کا سم. ہم کو تو یہ انسانوں اور جنوں کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور ان کو اس کا صلہ سزا یا جزا ان کے اعمال کے لحاظ سے، اپنے رحم و کرم کے لحاظ سے دیں گے. چلو یس صدف جلدی لو نا. جی جی یہاں سے کریں گے تو لو جو ہے حرف شرط ہے، اردنا میں فعل فاعل ہے، وہ رادہ کے فعل اور فاعل، اور اس کا مفعول جو ہے یہ پورا ہو جائے گا کہ اگر ہم چاہتے بنانا بے مقصد کوئی چیز، پورا مفعول ہو جائے گا اس کا جو شرط کے اندر ہی سے جا رہے. پھر ان جو ہے یہ وہ مصدر ہے، حرف مصدر ہے. تو جو اس کے اندر سے نتخذا میں جو ہے یہ فعل مضارع ہے، اس میں سے ٹائم کو ختم کر رہا ہے، تو وہ کبھی بھی ہو سکتا تھا کہ جب بھی ہم ایسا چاہتے ہم کر سکتے تھے. اب اس نتخذا میں جو ہے فعل اور فاعل ہے، تو اس کا جو مفعول ہے کہ ہم کیا بناتے بے مقصد کوئی چیز، تو اس کا مفعول یہ ہو جائے گا لاہو. لاہو. یہاں تک کلیئر ہو گیا. کوئی چیز نہ اللہ کی شان کے مطابق ہے، اس میں نہ کوئی چیز اللہ نے ایسی کی، بلکہ صرف یہ ایک مفروضہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ ایک مفروضہ ہے جو ان لوگوں کے لیے آج بھی جو اللہ پہ بھروسہ نہیں کر رہے ہیں، بلیف نہیں کر رہے ہیں، عقیدہ نہیں رکھتے، ان کے لیے ایک ہے کہ اگر اللہ کو کھیل کود کے لیے کچھ بنانا ہوتا تو وہ اپنی شان کے مطابق اپنے پاس بنا لیتے. اس کے لیے ساری چیزوں کی ضرورت نہیں تھی. ما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اس کی ضرورت نہیں تھی. چلیے لاتخذناہ، تو ہم اسے جی تو ہم اس کو بنا لیتے اپنے پاس، یعنی کہ ہو کی ضمیر سر وصی میں جاری ہے کہ بغیر مقصد کوئی بھی چیز، اگر دل بہلانے کی کوئی چیز ہم بنانا چاہتے تو ہم اسے بنا لیتے. ایسا لا ارادہ جو ہے کرتے وہ تو بنا لیتے تاکیدی تھے. ہے. ملت کیا ہے پھر؟ یہ ملت من حرف جر ہے، تو لا دن اس جر کے نہیں، اندر حرف اسم جر. ہے. تو جی اور نہ اس کے اندر جو ہے وہ ہے ضمیر ہے کہ ہم اگر اپنے پاس سے کر لیتے، اپنے پاس بنا لیتے، اپنی شان کے جی مطابق بنا صحیح لیتے، اپنے قدرت کے مطابق بنا لیتے، اپنی دلچسپی کے مطابق بنا لیتے. تو یہ کوئی بھی چیز ہوتی تھی، اپنے لحاظ سے ہم کوئی اپنا دلچسپی کا سامان مہیا کرتے. اور پھر دوسرا بھی مفروضہ ہے، وہ کیا ہے؟ ان کننا، کہ اگر ہم ہوتے ایسا کرنے والے. ان اگر جو ہم ہے وہ ایسا پھر کرنے والے شرط میں ہوتے. آ جاتا ہے کہ اگر ایسا ہو. ہاں ان ہے کننا میں ان جو ہے وہ سر شرط کے لیے ہے کہ شرطی، آگے پھر ان کننا شرطی میں ہے. جو ہے کانا کا ہے
کرتی ہے جی. ہم، کانا کا جملہ ہے اور اس کے اندر ہی جو اس کا نا ہے وہ اس کا اسم ہے اور آگے اس کی خبر ہے ہم۔ فائلین. اور پھر اگر ہم سو جو ایسا کرنے فائلین جو والے ہے وہ فاعلین کیا ہے یہ؟ ایسا کرنے والے ہوتے ہیں. سر یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اسم ہے یہ، اس تو میں یہ میرا خیال ہے اس کے حال میں آ جائے گا. سر یہ پہلے تو ہم اس میں فاعل جمع اس کے اندر ہے کانا کا اسم، تو اس کے اندر فعلا فعلانی نہ فاعلین فعلا فعلانی تو فاعلین. سر اسے کیا کہتے یہ اس میں فاعل کے ہم جو چھ گردان جی چھ کرے تھے، تین واحد تثنیہ جمع. اگر ہم ایسا کرنے والوں میں ہوتے تو کر سکتے تھے. نتھنگ از کانکریٹ، بٹ سب مفروضہ ہے سمجھانے کے لیے کہ اگر ہم چاہتے تو اپنے لیے یا اپنی دلچسپی کے لیے کوئی کھیل کا سامان بنا لیتے، ہے نا، وہ بھی اپنی شان کے مطابق. ان کننا فاعلین، اگر ہم ایسا کرنے والے ہوتے تو پھر ضرور کرتے. لیکن ہم نے ایک بڑا بامقصد کائنات کو بنایا ہے، اور اس میں وہ جو انسان ان کے راستے پہ چلیں گے، ان کی بات سنیں گے، ان کے حقیقی بندے ہوں گے یا وہ جن، ان کے لیے پھر ایسی ایسی نعمتیں یا ایسی ایسی سزائیں پہلے سے رکھ دی ہیں، اس سے سفر ہوں گے. تو اسی کے لیے ہر انسان کو اور ہر جن کو تیاری کرنی چاہیے. ٹھیک ہے صاحب، اس میں کوئی ایسا نہیں، صرف مفروضہ ہے سمجھانے کے لیے. اٹس نتھنگ سیریس. اس کے بعد کی ایک آیت اور ہم کر سکتے ہیں. 18 ابھی 10 منٹ. چلیے ہمارا جلدی اس کو کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر ابھی آ گیا. بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغوہ فاذا هو زاہق ولکم الویل مما تصفون. اس کا ترجمہ ہے کہ بلکہ ہم کھینچ کر مارتے ہیں. سر خازافا جو ہے ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا، اس کا مطلب ہے پھینکنا، رکھنا، مارنا. بالحق، حق کو باطل پر، تو وہ سر توڑ دیتی ہے اس کا، یعنی سر توڑ دیتا ہے اس کا. حق جو ہے وہ باطل کا سر توڑ دیتا ہے. فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، تو اسی وقت وہ زاہق ہو جاتا ہے، یعنی بات بالکل نیست و نابود، مٹ جاتا ہے، بالکل زاہق ہو جاتا ہے، سرے سے ختم. وَلَكُمُ الْوَيْلُ، اور تم سب کے لیے ویل ہے، یعنی بڑی خرابی ہے. مما تصفون، اس میں جو تصفون تم بناتے ہو، یعنی جو باتیں اپنی طرف سے، جو جو چیزیں اپنی طرف سے جو اخذ کر لی ہیں چیزیں. صوافا. تو یہ پچھلی آیت جو تھی جس میں اللہ فرما رہے تھے کہ اگر ہم ارادہ کرتے تو ہم ایسا بھی کر سکتے تھے، تو اس کی کنٹینیوٹی میں ہی میں سمجھتی ہوں کہ پھر اللہ آگے اپنا بتا رہے ہیں فیصلہ کہ بلکہ ہم ویسا نہیں کرے، بلکہ ہم نقذفو، ہم کھینچ کر مارتے ہیں. یہ ایک طرح کا سر ایک مثال کی طرح ہے کہ کھینچ کے مارنا مطلب یہ کہ حق کو باطل کے اوپر کیا بولیں گے اس کو، حق کو باطل کے اوپر مار دیتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے. حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت جو حق ہے، یعنی اللہ صرف ایک ہے، جو انہوں نے پہلے بھی کہا کہ ہم نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور سب. اور باطل وہ ہے جو یہ سب لوگ اپنی طرف سے دوسرے معبود بنا لیے، یا جو جو باتیں وہ لوگ کرتے ہیں، اعتراضات وہ کرتے ہیں، ہر چیز باطل میں آ جاتی ہے. تو حق کو ہمیشہ باطل کے اوپر فوقیت مل جاتی ہے. تو وہ جب اللہ ایسے کرتے ہیں تو وہ وہ
حق جو ہے وہ باطل کا کل صفایا کر دیتی ہے، خاتمہ کر دیتی ہے. یعنی جو لوگ حق کو مانتے ہیں ان کے لیے باطل بالکل مٹ جاتا ہے، بے معنی ہو جاتا ہے. جو اللہ کی چل کتنے لوگ سمجھے حمیرہ کی بات؟ توحید کو مانتے ہیں. کتنے لوگوں کی سمجھ میں آئی حمیرہ کی بات؟ کوئی بھی نہیں. کوئی بھی نہیں، میں بھی نہیں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ساجدہ دانش سمجھ میں آئے گی؟ سر کوئی لنک نہیں بن رہا پچھلی والی اس کے ساتھ اس کا، شازیہ رفیع، ایک دم سے جو ہے یہ سب. شازیہ رفیع کچھ سمجھ میں آیا؟ سر اس میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم مار دیتے ہیں حق کو باطل پہ، یعنی باطل کی ہمیشہ ہی شکست ہوتی ہے، ہمیشہ حق ہی جیتتا ہے. Now the very thing، دیکھیے انڈرسٹینڈنگ میں ابھی تھوڑے دن میری ضرورت ہے انشاءاللہ. یہ اب ہو گیا آپ کا پوروں کا کام ختم ہو گیا، اب میرا کام شروع ہو رہا ہے. دیکھیے ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ اے آیت، پہلے تو آپ اس کو پچھلی آیت سے ہے نا اس کو کنیکٹ کریں گے. پچھلی آیت میں ایک مفروضہ بیان ہوا تھا، اگر کوئی بامقصد کام نہیں کرنا ہوتا، کوئی اپنی دلچسپی کا مشغلہ بنانا ہوتا تو اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ بھی بنا سکتے تھے. لیکن اللہ نے کھیل تماشے کے لیے زمین آسمان اور اس کے بیچ میں جتنی مخلوق ہے، امتیں ہیں، اس کام کے لیے نہیں بنائی، وہ بامقصد ہے. ٹھیک ہے، اور اسی کے ساتھ یہ ہے جڑی ہوئی ہے. اب اس کے اندر دیکھیے پہلی تفسیر، اس کو ہم دیکھیں گے، اس آیت سے اس کو کنیکٹ کریں گے کہ یہ جو قرآنی آیتیں ہیں یہ حق ہیں، اور جو ان کے بلیف تھے مشرکین کے وہ باطل تھا، وہ مٹنے والا ہے. وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور ہمیشہ حق آنے والا ہے، حق کامیاب ہوگا، اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. اور ہماری دعاؤں میں بھی ہم روز کلاس شروع کرنے سے پہلے اللہم ارنا الحق حقا، حق کو حق ہم بنا کے ہم کو دکھا دیجئے، اور اللہم ارنا الباطل باطل، باطل کو ہم کو دکھا دیجئے، ہے نا، اس کے جو ہے ہم کو حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، باطل سے ہم کو بچائے رکھیے. تو جو اللہ کی آیتیں ہیں جس کے لیے ان کو دعوت دی جا رہی ہے یہ حق ہے. اور باقی ما تصفون جو باتیں وہ بنا رہے ہیں، ہم مریں گے تو اٹھیں گے نہیں، اور پھر یہ انبیاء جو ہے اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں، یہ سب باطل ہیں. ایک تفسیر تو یہ ہے کہ ہماری آیتیں باطل کے اوپر ایسی ضرب ہیں جو باطل کو ملیا میٹ ختم کر دیتے. زاہقن، یہ آیتوں سے جس کی سمجھ میں آیا اس کے پاس سے باطل مٹ گیا، وہ باطل کو چھوڑ کے حق کی طرف آ گیا. جس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ باطل پہ ٹکا ہوا رہا. تفسیر نمبر 1 سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتیں ہیں، جو مکی صورتیں ہیں جس میں حق بیان کیا جا رہا ہے، توحید، رسالت، آخرت کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس سے ہٹ کے جتنے خیال ہیں وہ باطل ہیں. یہ حق ان لوگوں کے لیے جو حق کو سن کر ایمان لائے، وہ باطل کے اوپر ایک ضرب تھی، ایک مار تھی، اور اس سے باطل ختم ہو گیا، اور جس کو ایمان لانا تھا وہ ایمان لائے.
اور جو ایمان نہ لائے ویل ہے ان کے لیے تباہی ہے، اور وہ ابھی باطل میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایک طریقے سے سمجھا ہے۔ Did you understand this point؟ کہ حق جو ہے وہ آیتیں ہیں جو اللہ نے کھول کھول کر انبیاء کو بتا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصاً، اور جتنے انبیاء 1,24,000 سب نے یہی تعلیم دی کہ حق کیا ہے۔ زندگی بے معنی بے مقصد نہیں ہے، بلکہ با مقصد ہے۔ اللہ نے ایک مقصد کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے، اور یہ یہاں مرنے سے ختم نہیں ہو جائے گی، اس کے بعد اٹھائے جائیں گے، سوال جواب ہوں گے، پھر آخرت ہوگی، وہاں پر اصل مقام جس میں رہنا ہے وہ طے ہوگا۔ یہ حق ہے اللہ کے آیات نشانیاں سورے مدنی، عام طور پہ مدنی میں اس کا اتنا وہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اہل کتاب تھے، وہاں جو آیتیں ہیں ان کو انبیاء کے ذکر بھی کم ہے، ایکسپٹ سورہ بقرہ وغیرہ میں تھوڑا بہت اشارہ ہے، لیکن مکی صورتوں میں جیسا بھی ہے۔ یہ حق اور باطل ہو۔ نمبر 2، یہ دنیا کا اختتام انتہائی ضروری ہے، اور اختتام انتہائی ضروری ہے، ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ جیسے ہی یہاں سے آنکھ بند ہوئی دوسری دنیا کا سفر شروع ہوا، جیسے اس دنیا میں آنکھ کھولے تھے، پیدا ہوئے تھے، اس دنیا کا سفر شروع ہوا۔ نہ بول سکتے تھے، نہ ہاتھ ہلا سکتے تھے، نہ اپنے ڈیپر خود بدل سکتے تھے، نہ اپنی ضرورت بیان کر سکتے تھے، نہ بھوک نہ پیاس، نہ کچھ کام نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے اللہ نے ماں کو پیدا کیا، سارے انتظامات کیے، صرف انسانوں میں نہیں، جانوروں میں، چڑیوں میں، کیڑوں میں، مکوڑوں میں، شراط الارض میں ٹیک کیئر کرنے والوں کو۔ پھر وہاں سے سفر شروع ہوا، بچپن لڑکپن، کام کرتے رہے، ادھیڑ عمر، ضعیفی، پھر مر گئے۔ اب اس کے بعد ایک دن آئے گا جہاں پر دونوں چیزیں ایک دوسرے کے مقابل ہوں گی، ایک حق ہوگا اور ایک باطل ہوگا۔ حق وہ ہوگا جو اللہ پہ ایمان لائے، انبیاء پہ ایمان لائے، اور اللہ کے کلام پہ ایمان لائے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے۔ باطل وہ ہوگا جو شرک کیے لوگوں کے دیوی دیوتاؤں پہ، فرشتوں پہ، اور پتہ نہیں کس کس کے اوپر یہ یقین رکھے کہ یہ اللہ کے غصے سے بچا لے گا اور ہر جگہ ان کی مدد کرے گا۔ اللہ نہیں بھی چاہتے ہیں تو ان کو اللہ کے مرضی کے خلاف پکڑ کے جنت میں لے کے چلے جائیں گے، اور تمام ان کے گناہ معاف کروا دیں گے یا خود کر دیں گے۔ واللہ عالم کیا کیا بلیف تھے، یہ باطل ہے۔ تو ایٹ دیٹ ٹائم پورا قرآن بھرا ہوا ہے کہ باطل کتنا شرمندہ ہوگا، اس وقت کیا کہیں گے کافر۔ سورۃ النبا کی آخری وہ کافر کیا کہے گا، کنت ترابا یا لیتنی کنت ترابا۔ کافر اس وقت کہے گا کہ میں انسان بنتا ہی نہیں، مٹی ہی رہتا، میں کیچڑ ہی بنا ہوا رہتا، کہ تو پھر مجھے یہ دیکھنا نہیں پڑتا۔ اس وقت حسرت کرے گا۔ then that باطل will be very clear to anyone۔ اس دنیا میں باطل لوگوں کو باطل نظر نہیں آتا، شرک کرتے چلے جاتے ہیں، گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، نافرمانی کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن a day is going to come that is the day of judgment or the day after the death, the moment after the death۔ اس وقت حق ظاہر ہو جائے گا اور باطل ظاہر ہو جائے گا۔ That means with حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باطل کو مار ڈالا، اور یہ باطل آنکھ بند ہوتے ہی ختم ہو گیا۔ اب جو حقیقت ہے وہ سامنے آئے گی، وہاں نہ کوئی بت آئے گا، نہ چاند آئے گا، نہ کوئی جو جن کو فرشتوں کے اوپر بلیف تھا ان کی مدد چاہتے تھے، یا پھر کیا کیا چاہتے تھے، اور بہت سی چیزیں ہیں جن کو دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی مدد کریں گے۔
So this is وہ نخسفل بالحق، یہ اختتام آخرت کے بارے میں ہے. جیسے ہی آنکھ بند ہوئی یہ حق کو باطل پہ مارے اور باطل پاش پاش ہو گیا، ختم ہو گیا، اس کا دماغ باہر آ گیا، اس کا بھیجا پھٹ گیا، اس کی حقیقت ختم ہو گئی. بل نقذف بالحق، یہ نقذف یہ مضارع ہے، ہم کیا کرنے والے، مارنے والے ہیں حق سے باطل کو. یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے، جو ایمان لایا وہ حق میں داخل ہو گیا، جو نہیں لایا شرک میں مبتلا ہے وہ باطل میں. یہاں ابھی باطل ختم نہیں ہوا. جیسے آنکھ بند ہوئی تو حق کی مار باطل سے پڑی اور باطل کا بھیجا نکل کے باہر آ گیا. دیٹ مینس نیست تو نابود ہو گیا. اب ایک ہی چیز باقی ہے، آنکھ بند ہوتے ہی جو دکھے گا، جو ہوگا وہ حق ہوگا. اور پھر وہ ہوا زائقن، یہ باطل ہے ہی زائق ہونے کے لیے، یہ باطل ہے ہی نیست و نابود ہونے کے لیے. اس کو اس دنیا میں نہیں تو اس دنیا میں، تو اس کو باطل کو وہاں کوئی وہ چارہ ہی نہیں ہے. اب وہاں جا کے کسی کو پلیز کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے. پھر یہاں پر الویل لکم مما تصفون، اب یہ جو اس دنیا میں باطل پہ ٹکے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ مبتدا مؤخر الویل ہے. لکم مما تصفون اس کی خبر ہے، اور لکم تمہارے لیے، من ما ہے تصفون، صفا بات کرنا، بیان کرنا، باتیں بنانا. جو یہاں تم باتیں بنا رہے ہیں کہ آخرت نہیں ہوگی، موت کے بعد اٹھایا نہیں جائے گا، یا پھر یہ اگر اٹھایا بھی گیا تو یہ ہمارے جھوٹے معبود جو ہیں جن کو ہم خوش کرتے ہیں دنیا میں، یہ ہماری مدد کریں گے. یہ ساری باتوں کی وجہ سے this will become a while for you. ٹھیک ہے، تو یہ آیت نمبر 18 پوری نہیں ہوئی. اس کو ایک بار اس بیک گراؤنڈ میں پڑھ کے دیکھیے. I will complete it انشاءاللہ in the next class. اور میرا ٹارگٹ یہی ہے کہ کم از کم جلدی یا تیز 29 ہم کر لیں، وہاں تک پہنچے 2 کلاسوں میں. تو سیکنڈ پارٹ ہوگا، کوئی سلیقے کی جگہ ہم روکیں گے، 3rd پارٹ عید کے بعد. اور کل کی کلاس مس مت کیجیے، اس میں تیزی سے بہت سی چیزیں کرنے والا ہوں، اور اس کے ڈیٹیل انشاءاللہ رمضان کے بعد ایک جنرل کانسیپٹ آ جائے انشاءاللہ. از اٹ گڈ؟ آپ کو سمجھ میں یہ آئے کہ ہمارا جی سر، جی سر، کلوز ہی تھی میں. جو اللہ کی یعنی آیتیں ہیں قرآن میں، وہ سب اللہ کی توحید اور سب ان چیزوں کے بارے میں ہی ہے. تو حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ باطل کو وہ ضائع کر دیتا ہے، اور باطل وہی ہے جو اس کے علاوہ جو جس راستے پر وہ لوگ سب، یا قیامت تک بھی جو چلے گا. یہ تو آخرت تک کے لیے ہیں یہ آیتیں، اور اس بیک گراؤنڈ میں بھی ہیں کہ جو مشرکین تھے اس وقت کے، ان کے لیے بھی ہے اور تمام لوگوں کے لیے. آج بھی ہے نا. اور یہ بالکل باطل ختم ہوگا کب؟ جی، آخرت میں. آخرت میں دنیا میں آنکھ بند ہوتے ہی باطل بالکل ختم ہو جائے گا. جو بھی ہوگا وہ حق ہوگا، وہاں نہ اعمال ہوں گے نہ کوئی، حق، بس حق ہی حق ہوگا. باطل ہماری کیونکہ جو ہاں دنیا میں ہی جائے گا، دنیا میں ہی سب کچھ یہیں پہ چھوڑ کے آگے چلے جائیں گے. جی بس سر، پھر بھی ابھی وہاں کسی کام نہیں آئے گا یہ بات. بہت کام آئے گا نا، سزا پانے میں کام آئے گا. نہیں، اللہ نہ کرے. نہیں. چلیے دعا کریے. ابھی سے ختم وہ جو کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے تو انشاءاللہ we will brush it up in the next class and then continue. Try to complete 29. مگر دیکھنا کیا ہوتا نہیں معلوم. اللہ بڑا ہے، دیکھیں گے. اللہ بہت بڑا ہے. چلو گا من دعا. انشاءاللہ.
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم واتوب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا زدنا علما ربنا زدنا حکما. یا اللہ پاک پروردگار جو کوشش کر رہے ہیں جو سمجھنے کی سیکھنے کی اس میں ہماری مدد فرمائیے، ثابت قدمی عطا فرمائیے، اس کا فہم عطا فرمائیے، اس کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائیے، دوسروں تک پہنچانے کی، اس پہ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ سر، جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ. کو جزاک اللہ. چلیے آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.